السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سورہ رحمان پہ ہیں اور اسی سے آیت نمبر 26 سورہ رحمان کی یہیں سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، ایوری تھنگ آن اٹ ہیز ٹو پیرش، کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کو تو فنا ہو جانا ہی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، and the face of your Rabb will abide forever in its majesty and glory۔ بڑی ایک آپ دیکھیے امیزنگ یہ آیت ہے کہ آپ کے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، جو بڑا شان والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہاں جو خطاب جو ہے وہ انسانوں سے بھی ہے اور جنوں سے بھی ہے، اس لیے کہ یہی دو مخلوق ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ یہ دنیا میں ہے، اور یہ دنیا کا ان کا ٹھکانہ جو ہے نا یہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے کہ ان سب کو موت آ جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایکچولی دیکھیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں نا ان سب کا جو ہے اختتام ہوگا۔ اینی تھنگ دیٹ ہیز بین کریٹڈ ول اینڈ، جس کی تخلیق کی ہے، اور باقی کیا رہ جائے گی؟ وہ باقی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور یہ جو ورڈ آتا ہے نا وجہ، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، اور چہرہ کیا ہے؟ دس ریپرزینٹس، یعنی کہ کسی کی موجودگی جو ہے نا اس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ ذات اللہ کی جو ہے نا یہ صرف باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم میں سے اوبیسلی ہم جتنا کوشش کریں کہ ہم جتنا بھی، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی ہمیشہ رہیں، فار ایور ہمارا ہو، تو ہمارا بھی ایک بڑا قریبی تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اس ذات کے ساتھ ہونا چاہیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کی ذات، ہو ول ریمین فار ایور۔ تو انسٹیڈ کہ ہم سارا اپنا جو وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم یہاں پہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی محبت کے اندر اور اسی کے اندر ہم تمام اس کو انویسٹ کر دیں۔ اور یہ دنیا میں معلوم ہے، اس قرآن سے ہمیں بھی معلوم ہے کہ دنیا فانی ہے، بالکل ٹیمپرری ہے۔ ہماری محبت، ہماری محنت جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ آخرت کے لیے بھی ہونا چاہیے، کہ ہم جو ہے اللہ کے قریب کسی طریقے سے ہوں، کہ اس سے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو وچ آف یور باؤنٹیز آف یور رب ول یو ڈینائی، کہ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت جو ہے نا آپ دیکھیں گے بار بار ریپیٹ ہو کے آتی ہے، ہر نعمت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر کرتا ہے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، all those in the heavens and the earth beseech him for their needs each day, some mighty tasks engages him۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کر رہا ہے کہ اس سے مانگتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں، وہ ہر روز اس سے ہر وقت جو ہے نا اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ جتنی تخلیق ہے اس کا انحصار جو ہے وہ صرف اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ کے پاس کنجیاں ہیں تمام دنیا کی اور آخرت کے خزانوں کی، وہ چاہے ہماری رزق ہو، ہماری زندگی ہو، ہماری خوشی ہو، ہماری مغفرت ہو، ہماری جنت ہو۔ داتا جو ہے، دینے والا جو ہے نا داتا، وہ صرف اللہ ہے۔ تو جو اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں، ان کا بھی انحصار جو ہے، ان کی وجود کا جو انحصار ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اللہ کے اوپر۔ اب دیکھیے نا کہ کافر کا بھی اگر ایک دل دھڑکنا بند ہو جائے تو اس کی اگلی سانس نہیں آئے گی، اس کی زندگی جو وہیں ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو مصروف ہے، وہ ملوث ہے، ہر لمحے اللہ تعالیٰ ملوث ہے، کہ نہ صرف وہ اللہ تعالیٰ جو ہے تخلیق کرتا ہے بلکہ اس تخلیق کو سسٹین بھی کرتا ہے۔ تخلیق بنانے کے بعد، پورے کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ڈڈنٹ سٹ بیک، وہ پیچھے بیٹھ نہیں گیا کہ وہ بالکل لا تعلق ہو گیا اس کائنات کے ساتھ، مگر انسٹیڈ وہ بالکل ہی از ویری مچ انوالوڈ ان اٹس رننگ، اس کے چلانے میں، اس کو سسٹین کرنے میں۔ دنیا میں اور اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ جو ہمارا خالق ہے نا، وہ جو ہمارا سسٹینر ہے، جو اس کو برقرار رکھنے والا ہے، وہ اس ایونٹ کے پیچھے ہوتا ہے، اس جو ثانیہ دنیا کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایوری تھنگ ہیپنس بیکاز آف ہز ول، ہر چیز۔ کوئی ایک پتا جو ہے درخت کا وہ گرتا نہیں ہے، کوئی ایک گھاس کا تنکا جو ہے وہ اگتا نہیں ہے، کوئی ایک کیڑا جو ہے اس کو رزق نہیں ملتا، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو مانیٹر کر رہا ہے، اس کی منظوری دے رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو سینکشن کر رہا ہے۔ ایوری تھنگ دیٹس ہیپننگ، ہی گیوز لائف، ہی کازز ڈیتھ۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، غم دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو وچ آف دا باؤنٹیز آف یور رب ول یو ڈینائی۔ آپ دیکھیں ہم نے تو اب بڑا یہ مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ سب دریافت کر لیے، ساری چیزیں ہمیں بتا دیتی ہیں، اور ہم ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو وجود ہے وہ خود ایسے ہی نہیں ہو گیا، کہ یہ سیل جو ہیں یہ خود ایسے ہی نہیں کریٹ ہو جاتے، کہ زندگی ایک دم ایسے ہی نہیں آ جاتی۔ اور
آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جو ہے اس کی نگرانی اور ایڈمنسٹریشن جو ہے اس دنیا کی وہ کون کر رہا ہے کہ آٹو پہ نہیں چل رہا. اس کی مانیٹرنگ، اس کی ایڈمنسٹریشن جو پوری کائنات کی ہے، اس پوری زندگی کی، یہ آٹو پہ نہیں ہے. ہر چیز جو ہے ایوری تھنگ کیم ان ٹو ایگزسٹنس. جس چیز کا بھی وجود ہوا ہے وہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک اندھا کوئی لا تھا جس کی بیسس کے اوپر جو چیزوں کی تخلیق ہو گئی ہے. ہاں تو مگر یہ کہ یہ پھر بھی لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا، اللہ تعالیٰ کی صلاحیت کا، اللہ تعالیٰ کی ایبیلٹیز کا. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ Soon we will deal with you, O you two heavy species. تو یہاں پر یہ جنوں اور انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے جن اور انس ہم تمہارے لیے جلدی ہی فارغ ہو جائیں گے. تو خطاب یہاں ان دو بوجھوں کے اوپر. دو بوجھ کون ہے؟ یعنی کہ انسان اور جن. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ضرور عنقریب حساب لوں گا، انسانوں کا بھی اور جنوں کا بھی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ پیپل ہیو نو ٹائم، ہم سوچتے نہیں ہیں. تو ہمارے پاس نا اس حساب کے بارے میں سوچنے کا کبھی کبھی وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، کہ کتنا بڑا حساب ہوگا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر ہمارا حساب لے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the name of your Rabb will you deny؟ تو اس میں کیا نعمت ہوئی کہ ہمارا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اس کی یاد ہے. دیکھیے یہ جو یاد دہانی ہے نا، کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارا حساب لوں گا. ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم تیار ہو جاؤ اس حساب کے لیے، تاکہ تمہارے اعمال نامے کے اندر اچھے اعمال زیادہ ہوں. وہی اعمال ہیں جو تمہیں بچا سکیں گے اس دن کی پریشانی سے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. O assembly of men and jinn, if you are able to penetrate beyond the realms of the heavens and the earth, then penetrate. You cannot penetrate without power. تو ایک یہ آیت کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کیا کہہ فرما رہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مگر بغیر زور کے، بغیر طاقت کے تم نکل نہ سکو گے. تو یہاں پہ کچھ ایسے کامنٹریٹرز ہیں جو کہ اس آیت کے اوپر جنہوں نے اپنی رائے دی ہے، انہوں نے کہا اس کے معنی جو بتائیں وہ یہی بتائیں کہ دیکھیے اس دنیا سے اس کی گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ جا کے نکلنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے، وچ از واٹ سائنس آلسو ٹیلز اس کہ آپ راکٹ کو دیکھیں، ان میں کتنی بڑے بڑے انجن ہوتے ہیں، وہ اس گریویٹیشنل فورس کو توڑ کے باہر نکل کے اور خلا میں جانے کے لیے. دوسرا ایک اور بھی اس کا مطلب لوگوں نے بتایا ہے کہ کامنٹیٹرز نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ جیسے کہ انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فارم دیا ہے کہ ہم جو تھے عدم وجود تھے، وی ور نان ایگزسٹنس. پھر اس نان ایگزسٹنس سے ہم آج ایگزسٹنس میں آ گئے. اپنے بارے میں بھی سوچیں، آج سے 100 سال پہلے آپ کیا تھے، 70 سال پہلے، جو بھی آپ کی عمر ہے اس سے 1 سال آگے لگا کہ آپ کیا تھے؟ نتھنگ. ایک آپ کو یہاں پہ کسی چیز کا ایک ذرہ ہوں گے، بٹ نو ایگزسٹنس. مگر یہ ایگزسٹنس میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آئے. پھر یہ ایک دن یہ ہوگا کہ آپ کا یہ وجود جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. پھر انسان اور جن جو ہیں، یہ جو حدود ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا میٹر اینڈ ٹائم، کہ یہ جو مادہ ہے اور یہ جو وقت ہے، ٹو تھنگز، میٹر اینڈ ٹائم، ان حدود کے جتنے بھی اصول ہیں وہ دے ول سیز ٹو اپلائی. جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن جو آج ہم پہ ہوتے ہیں نا، جو اس دنیا کے، اس کائنات کے اصول ہیں، دے ول سیز ٹو اپلائی. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پاور ہے اس کو ختم کر دینا، کہ ہمارے وجود کو ختم کر دے، اور یہ تمام جو اس دنیا کے اصول ہیں وہ ہمارے پہ جو ہے نا وہ لگنے ختم ہو جائے. پھر ایک نئے اصول ہوں گے. ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیا ہے، وہ دیا جل رہا ہے، پھر وہ دیا جو ہے ہوا آئی اور وہ دیا جو ہے بجھ گیا. اسی طریقے سے انسان کی سانس بھی نکل جاتی ہے اور پھر زندگی جو ہے وہ بھی اینڈ ہو جاتی ہے. تو مے بی دس آیت از آلسو ریفرنگ ٹو دیٹ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the bounties of your Rabb will you deny? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ A flame of fire and a smoke will be sent against you and you will not be able to defend. تو یہ مختلف عذاب ہیں، یہ جہنم کے جو عذاب ہیں یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the name of your Rabb will you deny? اس میں کیا نعمت ہوئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے بارے میں بتایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ جو ہے تمہارے پیچھے جو ایک آگ اور دھواں جو ہے بھیجا جائے گا. اس میں کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو علم ہے نا جہنم کا، یہ بھی بڑی ایک نعمت ہے. کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر forewarned is forearmed، کہ پہلے سے انسان کی تنبیہ کر دی جائے تو وہ جو ہے وہ اپنی تیاری کر لیتا ہے.
تو تاکہ لوگ یہ بتایا جہنم کے بارے میں کیوں بار بار بتایا جاتا ہے، تاکہ لوگ تیاری کر لیں، وہ راستہ نہ پکڑیں جو کہ اس بری جگہ کے اوپر لے کے جاتا ہے، اس بڑی ہولناک جگہ کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ So the sky will be split apart and will become rosy like red hides. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the blessings of your Rabb will you deny? فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ On that day neither a man will be questioned about his sins nor a jinn. تو اس دن تو لوگوں کا جو حال ہوگا نا، جو حال ہوگا، جو ان کے دل کا حال ہوگا، وہ ان کے چہروں پہ نظر آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے، جو ان لوگوں کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے، جو ان کی فطرت ہوتی ہے، وہ چہرے پہ نظر آتی ہے، بیکاز چہرہ جو ہے از اے کائنڈ آف این انڈیکس آف آور ہارٹ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the signs of your Rabb will you deny? يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ The guilty ones will be recognized by their marks and will be seized by the forelock and feet. کہ جو مجرم ہوں گے وہ تو اپنے چہروں کی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، ان کے چہرے پہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے جو ہے نا کیا ان کے جو گناہ تھے وہ ان کے چہرے پہ آ جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the signs of your Rabb will you deny? تو یہاں پہ جو نعمت بتائی جا رہی ہے نا، ایک بہت ہی مصیبت کا حال لوگوں کا جو بتایا جا رہا ہے، ڈائی اسٹریٹس دیٹ پیپل ول بی ان، جو مجرم ہوں گے۔ بٹ بیکاز دیکھیے جس کو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے ان کا یہ حال، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں نا، اللہ نے اس میں کیا ہمارے لیے رحمت رکھی ہوئی ہے کہ یہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے گا کہ جب کوئی شخص ایک ظلم کرتا ہے نا، انجسٹس کرتا ہے، تو وہ بیسکلی جس کے اوپر انجسٹس ہوئی ہوتی ہے اس کو تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب اس دن جو ہوگا، یعنی کہ قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا نا ان لوگوں کو، تو اس کو اس کا بھی ایک سکون ملے گا، وہ دیکھے گا کہ دیکھو میرے خلاف جو اتنا ظلم ہوا، مجھے جو ہے اس کے اوپر انصاف مل گیا۔ اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ دنیا کے اندر ایک شخص ہے، وہ 100 بچوں کو قتل کر دیتا ہے، ہم کیا اس کو سزا دیتے ہیں؟ میکسیمم یہ کہ بھئی ہم اس کو جو ہے اس کو بھی قتل کر دیں گے، یا لوگ ہیں وہ جا کے ملکوں پہ حملہ کر دیتے ہیں اور وہ جناب وہاں پہ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے وہاں بم پھینکتے ہیں، اور ہزاروں جس کو کہتے ہیں نا فیملیز جو ہیں وہاں پہ وہ بیچاری جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اب جو یہ دن ہوگا نا انصاف کا دن، اب وہ دیکھیں گے کہ انصاف ہوا، اور یہ مظلوم جو ہوں گے وہ دیکھیں گے جب یہ ان کو سزا مل رہی ہے ان لوگوں کو ان ریلیشن ٹو دا ظلم، جتنا انہوں نے ظلم کیا ہوگا اسی ریلیشن شپ کے اوپر، اور وہ یہ یعنی کہ مجرموں کو یہ سزا جب دیکھیں گے تو ان کو اس کی ایک کہتے ہیں ایک سیٹسفیکشن ملے گی۔ حاذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون دس از ہیل دیٹ دا گلٹی پیپل ڈینائی یہی وہ دوزخ ہے جو مجرم جو تھے نا وہ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا بین حمیم آن اینڈ they shall go around between it and between the hot boiling water. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of the bounties of your Rabb will you deny? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ And for the one who fears of having to stand before his Rabb, there are 2 gardens. تو اس سے یعنی کہ جو آپ کی کیا بتایا جا رہا ہے، کن کے لیے 2 باغوں کا بتایا جا رہا ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے۔ دیکھیے فیئر جو ہے نا، یہ خوف جو ہے، یہ بڑے مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں، بڑے مختلف ورائٹی کے فیئرز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تو ہم ایک فیئر جو دیکھتے ہیں خوف لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ سایوں سے بھی خوف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا دا فینٹم فیئر، کہ کوئی سایہ ہے اس کا خوف ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ڈریکولا ہے یا کوئی بدرو ہے یا کوئی چڑیل ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ صرف جو ہے نا ہمارے خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس خوف کے جن لوگوں کے اندر ہوتا ہے وہ لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے وہ ڈرتے ہیں، گھروں میں اکیلے رہنے سے وہ ڈرتے ہیں۔ پھر ایسا لوگوں کو کچھ ہوتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے کہ اونچائی کا خوف ہوتا ہے، پانی کا خوف ہوتا ہے، وہ جب کسی چیز کے اوپر چڑھتے ہیں تو ان کو ڈر لگنے لگتا ہے، پانی دیکھتے ہیں وہ اس میں ڈبکی نہیں لگاتے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہجوم کا خوف ہوتا ہے، دے فیئر کراؤڈ، یہ بھی دیز آر کائنڈ آف خوف، اور ان کو بھی اوور کم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مگر کچھ ایسے بھی خوف ہوتے ہیں جو کہ اصلی ہوتے ہیں، جو کہ فائدے مند ہوتے ہیں، اور وہ کیا خوف ہوتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ بھئی ہم کہیں ناکام نہ ہو جائیں، کہیں ہماری عزت جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، فیئر آف لاس آف ریپوٹیشن جس کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم قانون نہیں توڑتے۔ یہ جو فیئر ہے نا، یہ جو خوف ہے، یہ بڑا پازیٹیو ہے، دیز آر پازیٹیو خوف، اسی کہ اس انسان اس سے جو ہے نا ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے۔
اور یہ بڑا ہی ایک اچھا خوف ہے اور یہ خوف جو ہم دیکھتے ہیں یہ صرف دنیا کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے. یہ اچھا والا جو خوف ہے یہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہ آخرت کے لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ ہم کوئی اللہ کے قانون کو نہ توڑ دیں. یہ جو اچھا خوف ہے نا یہ نیگیٹو نہیں ہے, منفی نہیں ہے, یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے. اٹس ویری گڈ فار اس. اس لیے کہ بہت زیادہ بے خوف ہونا جو ہے ہر چیز کے اندر کسی چیز میں خوف نہ ہونا یہ کوئی بہادری کی نشانی نہیں ہے. اسی کے دیکھیں ہم سب کے اندر ایک خوف ہے موت کا. یہ موت کا جو خوف ہے نا یہ پریونٹ کرتا ہے کہ ہم خودکشی نہیں کرتے. کبھی کبھی لوگوں کو بہت ناکامیاں ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر, بڑا ان کو غم ملتا ہے, مگر وہ خودکشی کیوں نہیں کرتی کہ ان کو ایک موت کا خوف ہوتا ہے. تو قرآن جو ہے بہت ساری جگہ پہ آپ دیکھیں ہماری یہی ہدایت کرتا ہے کہ اللہ سے خوف کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس لیے کہ اللہ کا جو خوف ہے وہ انسان کو محتاط کر دیتا ہے اور یہ اس کے لیے بڑا ہی فائدہ مند, دنیا میں بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے. تو جو اللہ سے خوف کرے گا آپ دیکھیے دنیا کے اندر وہ ایک کتے کو بھی پتھر نہیں مارے گا, کتے کو بھی پانی دے دے گا, چاہے کوئی چیز بہت ہی انسگنیفیکنٹ اور لولی بھی کیوں نہیں ہو, مگر وہ اس کو بھی یہ ہوگا کہ اللہ اس سے خفا نہ ہو جائے. تو یہ جو فیئر آف اللہ ہے نا, فیئر آف اللہ, اس کے بڑے فائدے ہیں. یہ لوگوں کو روکتا ہے فرام بیکمنگ ان ہیومن. وہ بے حس نہیں ہوتے, وہ ارریشنل نہیں ہوتے, وہ انسینسٹیو نہیں ہوتے. اور یہی چیز ہے تقویٰ. ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے, گاڈ فیئرنگ, کہ اللہ کا خوف ہو اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اپنے اعمال کو درست کر لیں. کہ وہ یعنی کہ وہ دا فیئر آف اللہ, اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہو جاتے ہیں سب کے لیے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہوتا ہے. یہ ان کے آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو ان کو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو 2 باغ دیے جائیں گے. تو 2 باغ کیوں, میں بھی ایک جنوں کے لیے ہو, میں بھی ایک انسانوں کے لیے ہو, یا میں بھی یہاں پہ وہ واضح اللہ کر رہا ہو کہ ملٹیپل یعنی کہ بہت سارے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, So which of the blessings of your Rabb will you deny? زواتا افنان, both having branches, جس میں بہت سی شاخیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, So which of the blessings of your Rabb will you deny? فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, In both there will be 2 flowing springs. تو اس میں 2 چشمے بھی جاری ہوں گے. تو جنت کا جب بھی ذکر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ جنت کے اندر یہ چشموں کی بات, ایک دریا کی بات, ایک نہر کی بات, ایک فاؤنٹن کی بات یہ ضرور آئے گی. میں بھی اس میں ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ آپ چشمے اور یا دریا کے بارے میں ایک کثرت, ایک ابنڈنس, ایک اینڈنگ, لازوال ایک سپلائی, ایک کامنس, ایک سکون, ایک تازگی. دیز آر آل دا فیلنگز دیٹ یو گیٹ جب آپ یہ ورڈ سنتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, So which of the blessings of your Rabb will you deny? فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, In both there are 2 kinds of every fruit. ان دونوں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی. تو 2 قسمیں میں بھی یہ سگنیفائی کرتا ہے, ایک جس سے کہ ہم مانوس ہیں اس دنیا کے اندر, ہم جانتے ہیں نا کہ بہت سارے پھل جو ہیں ان سے ہم مانوس ہیں, اور ہو سکتا ہے اور دوسرے ہوں گے یونیک ہوں گے, وہ بالکل مخصوص ہوں گے جنت کے لیے. یا میں بھی 2 اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پہ جو انسانوں اور جنوں کا بار بار ساتھ ذکر آ رہا ہے, تو ایک انسانوں کے لیے ایک جنوں کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, So which of the bounties of your Rabb will you deny? متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان, and reclining on couches whose linings will be of thick silk, and the fruits plucked from 2 gardens will be within reach. کہ وہ ایسے یعنی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے, تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے اندر بہت ہی خوبصورت کہ سلک سے جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی لائننگ ہوگی, اور جو ان کے باغوں کے میوے ہوں گے وہ بالکل قریب ہی ہوں گے. تو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو پھل ہوں گے ان میں بھی ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں چاہیے ہوگی, کوئی مشقت نہیں چاہیے ہوگی. وہ بالکل جو کہتے ہیں نا دا کنسیپٹ آف الٹیمیٹ لگژری. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, So which of the blessings of your Rabb will you deny? فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, In them there will be those who lower their gaze, whom neither a man has touched before them nor a jinn. کہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ وہاں پہ نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی جن کو نہ کسی سے پہلے کسی انسان نے نہ کسی جن نے چھوا ہو. تو کمپینین جو بتائے جا رہے ہیں نا یہ مردوں کے کمپینین, ان کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ پہلی خصوصیت جو اس کی بتائی جا رہی ہے نا وہ ماڈسٹی, وہ حیا ہوگی. دیکھیے اگر مرد جو ہوتے ہیں نا, اگر مردوں کو اٹریکٹیو لگتی بے حیائی, بے شرمی, اموڈسٹی, بریزنس, تو پھر اس کا ذکر ضرور آتا کہ جنت کے اندر جو خوبصورتیں عورتیں ہوں گی وہ بڑی ٹیمپٹنگ ہوگی, انوائٹنگ لکس والی ہوں گی, بڑی فلرٹیشس ہوں گی.
بٹ وہ نہیں آتا. کیا بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جو ہیں وہ نیچی رکھیں گی حیا کے ساتھ, وہ پاک ہوں گی, چیسٹ ہوں گی, ان کی فطرت جو ہوگی. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے انسان کی یہ فطرت کے اندر ہے, دس از واٹ ایوری مین ڈیزائرز, یہ ہر انسان کی فطرت جو ہے نا وہ اسی کے اوپر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the bounties of your Rabb will you deny? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, as though they are rubies and corals, کہ گویا کہ وہ یاقوت ہیں یا یعنی کہ روبیز ہیں یا وہ مرجان ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں بڑی قیمتی ہیں, رائٹ, دے کائنڈ آف اے خزانہ, ایک ٹریجر ہوتا ہے جن کی کہ انسان حفاظت کرتا ہے. کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہیرے کی ہم حفاظت کر کے رکھتے ہیں, وہ بھی ایک ہمارے لیے خزانہ کی چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے جیسے موتی ہوتے ہیں ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے, اسی طریقے سے جو حفاظت ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے, کیئر اینڈ پروٹیکشن گیون ٹو ویمن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the bounties of your Rabb will you deny? هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ, is there any reward for goodness other than goodness? کہ نیکی کا بدلہ تو نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. کہ جب بھی انسان whoever does a good deed, جو بھی ایک نیک کام کرے گا اس کو کیا ملے گا, اس کا نیکی کا ہی بدلہ ملے گا. ہر نیکی کا جو بدلہ ہے وہ صرف نیکی ہے. تو ہر اعمال کو جو ہے نا ہم جتنی خوبصورتی سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کا اعمال جو کا ریٹرن جو دے گا نا وہ اسی حساب سے دے گا. اسی کہ اللہ از ویری اپریشیٹو, اللہ بہت ہی قدردان ہے ایسے نیک کاموں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the blessings of your Rabb will you deny? وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, and beside these there are two other gardens, کہ اس کے علاوہ دو اور باغ بھی ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the bounties of your Rabb will you deny? مُدْحَامَّتَانِ, dark greens, کہ بہت یعنی کہ بہت وہ دونوں جو ہوں گے بہت ہی زیادہ سرسبز ہوں گے, یعنی کہ ان کا فالج, ان کا سبزہ جو ہوگا وہ جو ہوگا ان اینڈنگ ہوگا. اٹس آلموسٹ لائک آپ دیکھیں کہ بار بار یہ جو جنت کا ذکر آتا ہے نا, کہ ایسا لگتا ہے کہ جنت جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوگی, ان اینڈنگ جنت ہوگی. ہم کہتے ہیں نا ان اے مرر اندر مرر, کہ ہر ایک ریفلیکشن جو ہے وہ دوسرے کے اندر ہوگی اور جنتیں جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جائیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the bounties of your Rabb will you deny? فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ, in both there are two springs gushing forth, ان دونوں میں دو چشمے ابل رہے ہوں گے. تو دیکھیے ہو سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا پہاڑی ایک پہاڑ کے اندر جو چشمے اگلتے ہیں, the gush forth, اسی قسم کی ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی چشمے ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the bounties of your Rabb will you deny? فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ, in both there are fruits and date palms and pomegranates. تو یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان دونوں کے اندر میوے ہوں گے, کھجوروں کے اور انار کے, ان دونوں کا یہاں پہ یہ تو کھجور انار جو ہیں وہ بھی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پھل ہے جنت کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the bounties of your Rabb will you deny? فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ, in them there will be women selected and perfect, کہ وہ جو ہے وہاں پہ جو عورتیں ہوں گی وہ نیک ہوں گی, خوبصورت ہوں گی, اور فزیکلی صرف جسمانی طور کے اوپر نہیں کہ وہ پرفیکٹ ہوں گی بلکہ ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کی ایٹیکیٹس, ان کی فنس, ایلیگنس, پوائز, تمام چیزیں جو ہوگی نا اٹ ول بی ٹو پرفیکشن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the bounties of your Rabb will you deny? حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ, and hoods staying in pavilion, اور حوریں ہوں گی جو خیموں میں رہتی ہوں گی. تو آپ یہاں دیکھیں کہ اگر ہمیں اپنی تھوڑی سی ایگو کو اگر ہم بھی سیٹ دیم اسائڈ, تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دس از سم تھنگ نیچرل, کہ وہ جو حوریں ہوں گی دے ول بی انسائڈ اے پیویلین. یہ کوئی ان کی توہین یا ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں بتایا جا رہا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the blessings of your Rabb will you deny? لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, neither a man might have touched before them nor any jinn. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی جو ہے یہ ایسی ہوں گی کہ جنہیں نہ تو کسی انسان نے نہ کسی جن نے پہلے چھوا ہوگا. ان کا کیا سگنیفائی کہ پاکی, ان کی پیورٹی, یہ ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ جو کہ بڑی تعریف کے لائق ہے. دیکھیے یہ خصوصیات کس کو پسند ہوتی ہیں, یہ آپ سوچیں یہ کیوں بتائی جا رہی ہیں خصوصیات؟ اس لیے کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہر شریف مرد کو پسند ہوتی ہیں. These are the things that are desired by any, جو ایک اچھا جو کہتے ہیں نا اخلاق کا ایک مرد ہوگا اس کو یہ تمام چیزیں یہی پسند ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the blessings of your Rabb will you deny?
متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان reclining on green couches and exceptionally beautiful carpets فبأي آلاء ربكما تكذبان. So which of the blessings of your Rabb will you deny? تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام. Blessed is the name of your Rabb, the Rabb of majesty, the Rabb of honor. کہ آپ کے رب کا نام بابرکت ہے جو بڑی شان والا اور بڑی عظمت والا ہے. اس کے بعد ہم سورہ واقعہ شروع کرتے ہیں جو مکن سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ the imminent event shall come to pass. کہ یہ جو واقع ہونے والی چیز ہے وہ تو واقع ہوگی. لیس لوقعتھا کاذبہ there will be no denying to its occurrence. کہ جو واقعہ ہونے والا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو واقعہ جو ایک ہے یہ جو آتا ہے ورڈ یہ اس ایک نام ہے قیامت کا بھی. تو یہ ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑا ایونٹفل ڈے جو ہے یہ تو ہونے والا ہے. اٹس باؤنڈ ٹو اکر. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغام ہے تمام رسولوں کا اور تمام نبیوں کا. یہ جو پیغام ہے نا واقعہ کا یہ قیامت کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی بار بار ایمفیسس کیوں کی جاتی ہے کہ اسی کے یقین کی وجہ سے لوگوں کے اعمال میں تبدیلی آتی ہے. کہ لوگوں کو اگر اس کے اوپر ایک پکا یقین ہو کہ آخرت ہوگی یہ واقعہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ ان کا جس کو کہتے ہیں نا اٹ ایکٹیویٹس دیئر کانشیس. ان کا جو شعور ہے وہ جاگ جائے گا. اور اس کے کنوکشن اس کے یقین کی وجہ سے جو ہے وہ پھر جو حدود شریعہ کے ہیں وہ حدود ان لوگوں کو بڑے اہم ہو جائیں گے. اور پھر وہ لوگ جو ہیں جن کو اس کا یقین ہوگا they will not do as they want to do. وہ جو چیز ان کو خوش کرے گی وہ نہیں کریں گے مگر وہ چیز کریں گے کہ جو چیز ان کو وہ دیکھیں گے کہ جو چیز گناہ سے پاک ہو وہ جو کہ شریعہ کے دائرے کے اندر ہو. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ایونٹفل ڈے جو ہے ہونے والا ہے جب ان کا حساب اور کتاب ہوگا. حافظۃ الرافعہ ابیسنگ ایگزالٹنگ کہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی. تو یہ دن ہوگا انصاف کا. یہ دن ہوگا حساب و کتاب کا. یہ دن ہوگا اور یہی دین ہے. یہ اس دن کا یہ دین ہے. دس از دا لا آف دیٹ ڈے. دا اسٹینڈرڈ اس دن کا معیار کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو عزت ملے گی کچھ لوگوں کو ذلت ملے گی. کچھ کی بلندی ہوگی کچھ کی پستی ہوگی. اور یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے نا دنیا کا اس سے بالکل مختلف ہوگی. بالکل مختلف لوگوں کی پستی اور جو کہتے ہیں نا کہ بلندی جو ہے بالکل مختلف ہوگی. دیکھیے دنیا میں ہمارا کیا معیار ہے. ہمارا کامیابی کا معیار یہی ہے نا کہ کسی نے بہت بڑا محل بنا لیا, کسی نے بہت ہی تجارت کو چمکا لیا, کوئی کلچر میں, کوئی آرٹس میں, کوئی سائنٹیفک پروگریس میں, ترقی میں, ٹیکنالوجی میں بہت ہی آگے بڑھ گیا. مگر اللہ کی نظر کے اندر جو یہ ہمارے بہت بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ محلات جو ہیں ان کا اللہ کی نظر میں ان کا کیا وزن ہے. دے آر نتھنگ. یہ جو بڑے ہم پیرامڈس دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں اللہ کی نظر میں؟ یہ تو صرف مٹی ہیں. دیز آر جسٹ ڈسٹ. کیا چیز اللہ کی نظر میں کیا چیز ہے جس کی ایک ہائی ویلیو ہے؟ وہ اخلاق ہے لوگوں کے, وہ لوگوں کا کردار ہے, ان کا وزن ہے. جو اسٹرینتھ ہے نا جو جو چیز اللہ کی نزدیک جس کی قدر ہے وہ ہمارے ایمان کی پاکی ہے. یہ معیار ہوگا اس دن سکسیس کا, کامیابی کا. اذا رجت الارض رجا the earth will be jolted with a terrible jolting. کہ اس دن زمین جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ زور سے ہلائی جائے گی. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا and the mountains are grounded to powder. کہ جو بڑے پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ٹکڑے اور چورا ہو جائیں گے. فَكَانَتْ حَبَاءً مُنبَثًّا until they become scattered dust. تو سارے پہاڑ جو ہیں نا وہ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کہ غبار ہوتا ہے, جیسے کہ جسٹ ایک مٹی کا طوفان ہوتا ہے, ایسے اڑتے پھریں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا اور وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ نہ ختم ہونے والا, ان اینڈنگ. اور اب یہ وہ وقت آ جائے گا کہ جب لوگوں کے مختلف درجے کیے جائیں گے. یہ جتنے بھی ہمارے کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے فیملیئر سائٹس ہیں, جو مانوس ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو, جو سٹینڈرڈز ہیں ہمارے, جو معیار ہے, یہ تمام کا تمام مٹ جائے گا. اب نئے سائٹس ہوں گے, نئے نظارے ہوں گے, نیا سٹینڈرڈ ہوگا, نیا سٹینڈرڈ ریز ہوگا اور اس کے حساب سے لوگوں کی گریڈنگ ہوگی. اب بتایا جائے گا کہ کون پوزیشن ہولڈرز ہیں. اب یعنی کہ سکسیسفل کون ہے, یعنی کہ فیلئر کون ہے, ناکام کون ہے, کامیاب کون ہے, یہ اس دن ہوگا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا you will be divided into 3 categories. تو یہاں پہ 3 جماعتیں لوگوں کی بنائی جائیں گی. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ As for the people of the right, how lucky are the people of the right.
کہ یہ دائیں والے ہوں گے کیا خوب ہیں جو دائیں والے ہوں گے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ and as for the left how wretched are the people of the left, کہ یہ جو بائیں والے ہوں گے کیسے برے ہوں گے یہ بائیں والے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ and the foremost are the foremost. تو آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہوں گے. تو لوگوں کو اور انسانوں کو جو ہے نا 3 جماعتوں کے اندر جو کہتے ہیں نا ڈیوائڈ کیا جائے گا. پہلے وہ ایک لوگ ہوں گے جو کہ سیدھے ہاتھ کے پر ہوں گے, the people of the right hand, جو اللہ کے عرش ہے اس کے سیدھے ہاتھ پہ ہوں گے. ان کو جو اعمال نامہ ہے وہ بھی ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. دوسرے لوگ ہوں گے the second group جو کہ الٹے ہاتھ کے اوپر ہوں گے عرش کے, ان کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ تو اب جہنم ہے. اور یہ سابقون جو ہوں گے جس کو کہتے ہیں نا اول لوگ, the foremost, the اول, یہ ہوں گے پوزیشن ہولڈر جو جلدی کرتے تھے نیک کام کرنے میں, جو جلدی کرتے تھے گناہ کو چھوڑنے میں, جو جلدی کرتے تھے کہ وہ جو ہے بینیفیشل نالج آئے, جو نا علم جو ہے وہ حاصل کریں, نہ صرف علم حاصل کریں بلکہ جلدی یہ بھی کرتے تھے کہ اس کو عمل میں لے کے آئیں. یعنی کہ وہ لوگ ہوں گے who would run to compete in good deeds, وہ بھاگیں گے دوڑیں گے محنت کریں گے تاکہ وہ جو ہیں جلدی کریں نیک کام کرنے میں. اولئک المقربون, these are the one who are blessed with nearness, یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے کہتے ہیں نا بالکل ساتھ اللہ کے قریب رہنے والے ہوں گے. فی جنات النعیم, in the gardens of bliss, یعنی کہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے. سلۃ من الاولین, numerous among the earlier people, کہ پہلوں میں سے تو بہت ہوں گے. وقلیل من الآخرین, and few among the later ones, کہ پچھلوں میں سے تو تھوڑے ہوں گے. تو ایک اوپینین یہی ہے کہ اولین اور آخرین جو ہیں یہ کون ہوں گے, یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے لوگ ہوں گے. علی سرر موضونہ, they will be sitting on thrones woven with gold thread, متکئین علیہا متقابلین, reclining on them facing each other, کہ وہ آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. فیسنگ ون, ایک سامنے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک دوسرے میں قریب ہوں گے. they will be بندے, کوئی ان کے اندر آپس میں کوئی تلخی نہیں ہوگی, کوئی ان کے اندر جو ہے پرانی کوئی نفرت نہیں ہوگی, کوئی غصہ نہیں ہوگا, کوئی ریزنٹمنٹ نہیں, کوئی ill فیلنگ نہیں ہو. اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے اندر, یہ جو اس کی نفرت ہو یا تلخی ہو یا غصہ ہو یا اریٹیشن ہو, تو آپ کا کتنے بھی اچھے ماحول کے اندر آپ کیوں نہ بیٹھے ہوں, کتنا اچھا کھانا بھی ہو کیوں, وہ مزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. یو کین ناٹ ریئلی اپریشیٹ آل دیز تھنگ. یطوف علیہم ولدان مخلدون, immortal boys will rotate around them, کہ ان کے پاس لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. پہ اکواب و اباریق و قاسم من معین, with goblets and beakers and cups of pure drink, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, from which they will neither suffer headache nor will they be intoxicated, کہ ان کے اندر جو ان کو یعنی کہ دیا جائے گا پینے کے لیے, اس سے نہ تو ان کو سر میں درد ہوگا, نہ ان کی عقل کے اندر کوئی فطور آئے گا, نہ اس کے اندر کوئی بدبو ہوگی, نہ تلخی ہوگی, نہ اس کا کوئی ہینگ اوور ہوگا, نہ لوگوں کو اس سے کوئی نشہ ہوگا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ, and fruits that they will choose. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, and meat of birds that they desire. وَحُورٌ عِین, and for them there will be حور with lovely big eyes. تو یہاں پہ ذکر جو ہے تمام یعنی کہ انجوائمنٹ کا جس کو ہم کہتے ہیں نا, اور ہر دیکھیے کہ ہر انجوائمنٹ کے لیے نا ایک ساتھی کا ضرور مینشن آتا ہے, کہ ضرور یہ آتا ہے گا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ساتھی ہوگا. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی, ان کا جو کمپینین بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کے اوپر ہو, نو میٹر وہ جگہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, کھانا کتنا بھی اچھا کیوں نہ, اگر انسان اکیلا ہو تو وہ پھر اس کا فل جس کہتے ہیں نا پورا مزہ آتا نہیں ہے. کامثال اللؤلؤ المکنون, the like of a hidden pearl, تو ان کا بتایا جائے کہ جیسے موتی جن کو تہوں میں رکھا گیا ہو. تو پرل کیوں, کیا موتی سے کیوں ان کی یہاں پہ تشبیہ کی گئی ہے, اسی کی بڑی حفاظت سے ان حوروں کو رکھا گیا, ان کو کور کر کے رکھا ہے. موتی کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں, عورتوں سے اگر آپ پوچھیں تو کہتے ہیں نا کہ ہم جب موتی کا کوئی ہار پہنتے ہیں تو ہم کوئی پرفیوم نہیں ڈالتے, اسی کہ اسے پرفیوم بھی پڑے تو اس کی چمک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, رائٹ. تو اسی یہ اگزامپل یہاں موتی کا جو دیا گیا ہے. ایک تو موتی کی اوبویسلی خوبصورتی ہوتی ہے, اس کی ایک لسٹر ہوتا ہے, اس کے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے, اس کی پھر حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے, بڑا قیمتی بھی ہوتا ہے. یہی فطرت ہے ایک عورت کی. دس از دا نیچر آف اے وومن, کہ ایک عورت کی نیچر جو اس کی فطرت ہے نا, اس کی نیچر کے اندر شرم ہے.
کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ جناب اس کو ایکسپوز کیا جائے. یہ تو سوسائٹی اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے, اور یہ اس پہ ایک بڑا ظلم ہے. جزام بما کانوا یعملون, ایز اے ریوارڈ فار واٹ دے یوز ٹو ڈو, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, they will not hear anything vain nor sinful discourse. تو دیکھیے انسان کی اگر فطرت اچھی ہو نا تو وہ ایسے ماحول میں بھی نہیں رہنا چاہتا, ایسی کمپنی میں بھی نہیں رہنا چاہتا جہاں پہ کہ ایسی لغو باتیں ہوں یا گناہ کی باتیں ہوں, ایسے ڈسکشنز ہوں. الا قیلا سلاما سلاما, ایکسیپٹ پیس اینڈ پیس, تو وہاں پہ صرف سلام ہی سلام ہوگا. یہ حدیث آتی ہے مسند احمد کی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مستحق رحمت کا اللہ کے وہ ہوتا ہے کہ جو کہ سلام میں پہل کرے, کہ پہلے وہ سلام کرے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ جب بھی آپ دیکھیں کسی کو, پہلے آپ خود سلام کر لیا کریں, اور یہی اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ بھی ایک دوسرے کو سلام کریں, گھر آئیں تو سلام کریں. آج کل آپ دیکھتے ہیں نا بچے ہوتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں ہائے, کبھی کہتے ہیں یو, کبھی کچھ واٹس ایپ کہتے ہیں. ان کو کہیں کہ بھائی یہ کہنا تو ہے کہو مگر سلام ضرور کرو, پہلے سلام کرو. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ, and the people of the right, how fortunate are the people of the right. تو یہ وہ کامیاب لوگ ہوں گے جو کہ سیدھے ہاتھ کو ہوں گے. فی صدر مخدود, they will be amidst the lote tree with no horn. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ, and banana one upon another. تو یہ جو وہاں پہ بھی جو فروٹس کا اور جو پھلوں کا ذکر آ رہا ہے اس میں یعنی کہ کیلے کا بھی ذکر ہے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, and stretch shades, کے لمبے سائے ہوں گے. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ, and running water, یعنی کہ پانی کے آبشار ہوں گے. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ, and abundant fruit. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ, neither interrupted nor prohibited. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ, and exalted spreads. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً, surely we created those female in special creation, کہ بے شک اللہ نے ان کو ایک عجیب انداز سے پیدا کیا ہے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, and have made them virgins, کہ جنت کے اندر تو ہر جو بھی ہوگا نا, ہر ایک جنت کے اندر جوان ہوگا, انٹچڈ ہوگا. عُرُبًا أَتْرَابًا, loving equal in age, یعنی کہ میننگ کیا سے پتہ چلتا ہے, اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی وہاں پہ کمپینینز ہوں گے وہ ان کی بھی ایک ہی ویو لینتھ ہوگی. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے جو ساتھی ہوں ہمارا ہی ان کا مینٹل لیول ہو, ہماری جیسی میچورٹی لیول ہو, تو یہ تمام چیزیں جنت میں ہمارے ساتھیوں کی بھی ہوں گی. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ, for the people of the right, سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ, comprising of many from the earlier generations, کہ بہت سے پہلے والوں میں سے ہوں گے. وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ, and numerous from the later one, کہ بہت سے پچھلوں میں سے بھی. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, and the people of the left, how wretched are the people of the left, کہ بائیں والے جو ہوں گے وہ کیسے برے ہوں گے یہ بائیں والے. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ, they will be in scorching wind and boiling water. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ, and in a shade of black smoke, یعنی کہ کالا دھواں ہوگا, سائے والا دھواں ہوگا, وہ بھی بالکل کالا ہوگا. لا بارد ولا کریم, neither cool not pleasing, کہ نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا نہ کہ وہ جو کہتے ہیں نا راحت بخش ہوگا. اب یہ چوائس لوگوں پہ ہے, یہ چوائس ہم پہ ہے. ہم کون سا راستہ لیتے ہیں, ہم باغ والا راستہ لیتے ہیں یا یہ دھوئیں والے اور آگ والا راستہ لیتے ہیں. اور اگر اس میں کسی کو بھی چوائس دی جائے, honestly it's a no brainer. انہم کانوا قبل ذالک مترفین, surely before they were in luxury, کہ بے شک یہ تو پہلے بڑے خوشحال تھے. تو یہ کون لوگ ہیں جن کا کہ یہ حال ہوگا, کہ جو کہ انکار کرنے والے ہوں گے, کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ دنیا میں تو بڑے خوشحال تھے, اسی کہ انہوں نے دنیا میں ساری تگ و دو, سارا جو محنت تھی وہ کس لیے کی, وہ دنیا کو کمانے کے لیے کی. دنیا انہوں نے کوشش کی کہ ہم دنیا کو جنت بنا لیں, مگر نہ دنیا جنت بنی نہ یہاں ان کو جنت ملی. کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بہت دیں, صحت بھی دی, مال بھی دیا, عقل بھی دی, ریسورسز بھی دیں, مگر انہوں نے ساری کی ساری صحتیں, یہ جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں, وہ دنیا کمانے میں لگا دیں. اب اور سوچیں کہ یہ یعنی کہ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں بھی بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں تو ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہاؤ ڈو وی ایلوکیٹ آر ٹائم, ہاؤ ڈو وی ایلوکیٹ آر ریسورسز, ہم کیسے اپنی محنت کو ایلوکیٹ کرتے ہیں.
تو دیکھیے آپ بھی ریکارڈ کریں، اپنے وقت کو ریکارڈ کریں کہ آپ کتنا وقت لگاتے ہیں اپنی بہتری کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے، اسلام کی بہتری کے لیے، اللہ کی گلوریفیکیشن کے لیے. اور یہ ضرور ہدف اپنا بنا لیں، میک دس یور ایم، میک دس یور ٹارگیٹ، کہ ہم جو ہیں ہم جو ہے نا جنت کو کمانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ محنت کریں اور اپنی کنٹریبیوشن کریں تاکہ وہاں پہ بھی ہمیں یہ باغ ملے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ دے اینڈ یوز ٹو پرسسٹ ان میجر سینس، کہ یہ بڑے جو کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کے اندر جو تھے رہتے تھے اور اس پہ پھر اصرار بھی کرتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. They used to say, is it that when we die and become dust and bones, shall we be indeed be raised. تو یہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے. یہ کن لوگوں کو، یہ کون لوگ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑی نعمتیں دیں، اور ان کو ایک سب سے بڑی جو نعمت دی وہ یہ دی کہ ان کو ایک لاجیکل دماغ دیا، مائنڈ دی، ریشنل تھے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ دین جو ہے یہ تو ایک صرف متھ ہے، یہ تو ایک صرف افسانہ ہے. اور یہ افسانہ کن لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کم عقل دی، ان کے لیے یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک متھ بنا لی، انہوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے دین بنا لی. یہ وہ لوگ کہا کرتے تھے. اللہ نے چونکہ ان کو ایک لاجیکل مائنڈ دیا، ریشنل مائنڈ دیا، وہ یہ دعوے کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ یہاں دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر بھی سب سے جو اسکیپٹیکل آدمی ہوگا، جس کو بہت ہی شک ہے، جس کو ہر چیز پہ ایک شبہ ہے، اللہ پہ، آخرت پہ، دین پہ، جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا اگر وہ لاجیکلی سوچے کہ ہر چیز کی اللہ کی کسی نے تخلیق کی ہے. تھنگس ہیو ناٹ کم انٹو ایگزسٹنس آن دیئر اون. کہ لوگ یہ جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے خود ہی تخلیق نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ضرور ہے. اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ and our ancestors, قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, say the first and the last, کہ کہہ دو کہ بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ, will certainly be gathered for a fixed time of the specified day. تو کیا زور کیا دیے جا رہے، بار بار اس کا یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا جو کہتے ہیں نا حساب اور کتاب کا دن ہے، یہ ضرور آئے گا. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ, then O you, the erring, the denying people, لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ, you verily will have to eat from the tree of the زقوم. زقوم یہاں پہ جو یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے، اس سورہ صافات میں آپ کو یاد ہوگا ایک بڑے بھیانک پیڑ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کا نام یہ ہے. تو ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ وی اسٹے ویل کلیئر آف دس. اس درخت سے ہم بہت ہی دور ہیں کہ کبھی ہمیں اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا ہم دیکھیں بھی نہیں. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, they fill the belly with it, کہ پھر وہ اس سے جو ہے نا اس زقوم کے جو درخت ہے اس سے اپنے پیٹ بھریں گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, then on top of it you will have to drink boiling water. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِينِ, and to drink like camels suffer from the disease of overthirst. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے پانی پئیں گے جس کہتے ہیں نا کہ جو بہت ہی زیادہ پیاسا ہو، انٹینسلی تھرسٹی، کہ وہ اتنی زیادہ ان کی پیاس ہوگی کہ جو بھی ان کے سامنے آئے گا ان کو پینا پڑے گا، بیکاز پیاس کو بجھانے کے لیے. ھذا نزلھم یوم الدین, دس ول بی دیئر ویلکم آن دا ڈے آف ریکننگ, کہ یہ قیامت کے دن اس طرح ان کی مہمان نوازی ہوگی. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, وی ہیو کریٹڈ یو, will you then not admit the truth. اللہ کیا فرما رہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو بس تم کیوں اس کی تصدیق نہیں کرتے. کہ ایکچوئل جو آپ دیکھیں جو لوگ انکار کرتے ہیں نا آخرت کا، اس سے آخرت کے انکار سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انکار کرتے ہیں اپنے خالق کا بھی. کہ کیسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ تم جب کہ اللہ تو موجود ہے تو پھر وہ تمہارا حساب نہیں لے گا. تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کسی نے کریٹ کیا، تمہیں کسی نے تخلیق کی ہے، اور پھر اللہ جب حساب لے گا تو پھر وہ مجرم جو ہوں گے ان کو چھوڑے گا نہیں. افرائیتم ما تمنون, ڈو یو ناٹ سی دا اسپرم دیٹ یو پور. آپ تخلیق کے بارے میں دیکھیں، انسان کی تخلیق، اس پہ بھی ہمارا کیا کنٹرول ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں، کوئی کنٹرول نہیں. تو قرآن یہی ہماری یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو تم کتنے بے بس ہو، کس قدر پاور لیس ہو، کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بھی تم خود نہیں کر سکتے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, is it you who created it or are we the creator.
تو قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ کون کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یا یہ تم خود یہ کر رہے ہو کہ تم نے اپنے بچوں کو پیدا کیا، ان کو بنایا، کہ نہ تو تم ان کے ڈیزائن کو آلٹر کر سکتے ہو، نہ تم ان کی عقل کو تبدیل کر سکتے ہو، نہ تم ان کی قسمت کو تبدیل کر سکتے ہو۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، وی ہیو ordained death among you and we are not to be outdone، کہ ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم عاجز نہیں ہوں گے۔ تو یہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موت جو ہے وہ انسان کے لیے رکھی ہے۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، from replacing you with others like you and making you grow into what you do not know۔ تو یہ تمام طاقت اللہ کے پاس ہے کہ اللہ نے جس نے ہماری تخلیق کی ہے وہ چاہے تو ہمیں تبدیل بھی کر سکتا ہے، وہ تبدیل کر کے ایک نئی تخلیق کو لے آئے، یا وہ انسان کو واپس اس کی تخلیق کر دے۔ تو جس نے کہ ہمیں پہلی دفعہ ہماری تخلیق کی اور ہمیں زندگی دی، وہ چاہے تو ہماری پھر سے بھی تخلیق کر سکتا ہے موت کے بعد۔ اٹس ایزی، ایک دفعہ تخلیق کرنے کے بعد اٹ بیکمز لاٹ ایزیئر کہ وہ نئی زندگی دے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، and you certainly know the first creation, then why do you not reflect، کہ اب تم خود غور کرو کہ تم نے پہلی دفعہ تو تمہاری کسی نے پیدائش کی ہے نا، جب تم پہلی دفعہ پیدائش کی ہے تو اس پہ تو غور کرو کہ اگر کسی کو بھی شک ہے کہ ہاؤ کین دس ہیپن، کہ یہ پھر سے کیسے ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی اٹینشن ٹرن کر رہا ہے کہ تم پہلے دیکھو کیا تھے، ایک ذرہ تھے، پھر تمہیں اللہ نے اس سے تمہاری تخلیق کر دی۔ تو یہ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ تمہیں واپس تمہاری تخلیق کرے۔ افرأیتم ما تحرثون، ہیو یو سین دیٹ وچ یو سو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، از اٹ یو ہو گرو اٹ اور آر وی دا ون ہو گروز اور ہو گرو، کہ تم نے تو صرف بیج ایک بوجھا ڈالا تھا زمین کے اندر۔ آپ سوچیں کہ کسان جو ہے وہ کتنے بیج پھینکتا ہے فصل کے لیے، مگر کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا بیج جو ہے وہ اس میں سے اگے گا اور ایک پودا بنے گا، اور کون سا جو بیج ہے وہ ایسے ہی جو ہے نا مردہ پڑا رہے گا زمین کے اندر۔ تو لوگ جو ہے، انسان جو ہے وہ تو صرف بیج کو بوتا ہے، پھر کتنے سارے فیکٹرز ہیں جو کہ صحیح ہونے چاہیے کہ ایک جو کہتے ہیں نا فار اے سنگل سیڈ ٹو جرمنیٹ، کہ ایک بیج کے اندر سے ایک پودا نکلے۔ یہ بھی بڑی ایک ایکسٹرا آرڈنری فنومینا ہے کہ آپ ایک بیج کے اوپر سے آپ دیکھیں کتنی سخت ہوتا ہے وہ بیج، اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ پودا جو ہے اس زمین کی جو کہ کرسٹ ہوتی ہے وہ بھی کتنی سخت ہوتی ہے، اس کو پھاڑتا وہ باہر نکلتا ہے۔ آپ اس پودے کو کبھی ٹچ کریں جب وہ زمین سے نکلتا ہے، اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل جیسے کہ کوئی ریشم کا بنا ہوا ہے، مگر وہ ایسا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑتا وہ باہر نکل آتا ہے۔ کس نے یہ بیلنس دیا، رائٹ؟ who is actually providing the sustenance to the seed، کہ یہ جو بیج ہے اس کو کس نے زندگی دے دی؟ یہ تو ایسا تھا مردہ پڑا ہوا تھا، مگر اس کو بھی کسی نے زندگی دی کہ اس میں سے ایک پودا نکلنا شروع ہوا۔ if we will we can certainly make it chaff and then you would be left wondering۔ تو اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو، اللہ چاہے تو وہ پوری اس جو کہتے ہیں نا فصل جو نکلی ہے اس کو کاٹ دے۔ انسان تو صرف اپنی محنت کرتا ہے، نتیجہ جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، surely we are burdened with debt بل نحن محرومون، rather we are totally deprived۔ تو یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ صلہ دیتا ہے، انسان تھوڑی سی محنت کرتا ہے مگر اس کے رائٹ رزلٹ جو ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کے دے دیتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ہیو یو سین دا واٹر دیٹ یو ڈرنک، یہ پانی کے بارے میں بھی آپ سوچیں، تم نے سوچا اس پانی کے بارے میں جو تم پیتے ہو کہ کیسا صاف ستھرا پاک پانی بغیر کسی بو کے کہاں سے ہمیں مل جاتا ہے؟ یہ واٹر سائیکل جو ہے یہ بھی کتنا بڑا ایک امیزنگ فنومنا ہے۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، Is it you who have brought it down from the cloud, are we the one to send it down؟ یہ پانی کی جو سائیکل ہے، آپ بارش کے بارے میں دیکھیں کیسے بھاپ جو ہے وہ زمین سے اٹھتی ہے، پھر وہ قطرہ بنتی ہے، پھر وہ جو ہے بادل بن جاتی ہے، وہاں پانی سٹور ہوتا ہے -20 کے اوپر، وہاں پہ وہ برف نہیں بن جاتا، اور پھر جب وہ گرتا ہے زمین پہ بالکل رائٹ سائز رائٹ سپیڈ کے اوپر کمپلیٹلی کنٹرول۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، If we so willed, we can make it very salty, so why do you not offer gratitude؟ تو اللہ چاہے تو اس پانی کو بالکل کھارا کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں سمندر کا پانی کتنا کھارا ہوتا ہے، وہ آپ جا کے کسی فصل پہ ڈالیں سمندر کا پانی، وہ فصل اسی وقت ختم ہو جائے گی۔
مگر یہی پانی ہے، کھارا پانی ہے جو کہ ویپریٹ ہوتا ہے اور اس کا نمک رہ جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے بارش جب برستی ہے تو بالکل وہ کہتے ہیں پیور پانی کے آتی ہے. اور یعنی کہ ہم پانی جب پیتے ہیں تب بھی ہم الحمدللہ نہیں کہتے تھے کہ کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے ہمارے لیے. اس کے لیے بھی جب ہم پانی پئیں تو شکر اللہ کا ادا کریں. افرأیتم النار التی تورون، ہیو یو سین دا فائر یو کینڈل. آگ کے بارے میں سوچیں کہ کیسا کنٹرول فینومنا ہے. کہ بالکل جو آکسیجن ہے وہ ایک بالکل رائٹ مقدار کے اندر ہوتی ہے، کہ اگر آکسیجن اس ایٹماسفیئر کے اندر ہماری دنیا کے اندر ایک بیونڈ ایک سرٹن لیول بڑھ جائے تو یہ آگ جو ہے یہ بالکل بھڑک اٹھے گی، اور اگر آکسیجن کی لیول وہ کم ہو جائے تو پھر جناب یہ آگ جلے گی نہیں. تو یہ رائٹ آکسیجن کی لیول کون رکھ رہا ہے؟ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. Is it you who have originated the tree for it, or are we the originator? کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم اس کا پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. We have made it a reminder and a benefit for the travelers. کہ ہم نے اس کو ایک یادگار بنا دیا اور مسافروں کے لیے ایک فائدے والی چیز. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. So glorify the name of your Rabb, the magnificent. کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑی عظمت والا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.